السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے، دوزخ کی آگ سے۔ تو یقیناً اللہ کا یہ حکم ہمارے لیے بڑا مفید، اور اپنی زندگی، اپنے بال بچوں کی زندگی جو ہمارے ماتحت ہیں، جن کی پرورش ہم پر واجب ہے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے پروردگار عالم کا یہ حکم عالی شان ہے۔ یقیناً ہم اگر اللہ کے حکم کے مطابق رہیں گے، شریعت پر عمل کرتے رہیں گے اور اللہ کو خوش کرنے والے کام کرتے رہیں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم اپنی شرارت، اپنے نفس کی رذالت اور گناہوں میں پھنس کر کے منمانی کرنے لگیں گے تو ہمارا نفس اور باہر کا دشمن شیطان کوشش میں ہے کہ وہ گھسیٹ کر کے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طرح طرح سے ترغیب دے کر اور ترہیب دے کر یہ فرمایا کہ دیکھو، نیک کام کرو گے تو اس میں کتنے فائدے دین کے ہیں اور دنیا کے ہیں، یہاں بھی آخرت میں بھی۔ اور یہ فرمایا کہ اگر اس سے بھٹک جاؤ گے تو کتنا نقصان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں پھر اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے بندوں کے واقعات بھی انسان کو بہت سی نصیحتیں دیتے ہیں۔ تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام پیغمبر، 50 سال کا ان کا بیٹا تھا، ان کا بیٹا ان سے 50 سال بڑا تھا۔ اب یہ آپ سنیں گے، کہیں گے یہ کون سی بات یہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ باپ سے 50 سال بڑا ان کا بیٹا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ دشوار بات ہے نا۔ عام طریقے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کبھی کبھی ایسی بات بھی عرض کی جاتی ہے کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے آدمی اچنبھے میں پڑ جائے کہ لو صاحب، اگر اتنے ہی پر کر کے میں تقریر ختم کر دوں تو کل سے تو میرے خلاف نہ جانے کتنے ہنگامے ہو جائیں گے کہ بھائی مولانا صاحب نے تو عجیب بات کہہ دی کہ ایک پیغمبر کے بارے میں کہہ دیا کہ پیغمبر کا بیٹا ان سے 50 سال بڑا تھا۔ لوگ کہیں اچھا بے چاہیے اب اس کے لیے ایسا چھوڑی پڑ جاوے کے ہیں، ویسے ہی ماشاءاللہ نہ جانے کیا کیا ہوتا رہتا۔ اللہ حفاظت کرے ہم سب کی۔ بار پوری بات سن کر کے تب اس کے بعد رزلٹ نکالنا چاہیے۔ تو حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی تفسیر ان کی لکھی ہوئی ہے اور بہت بڑے علامہ ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا۔ تو میں نے کہا میں ذرا اپنے دوستوں کے سامنے پیش کروں، ہو سکتا ہے کوئی نئی بات سن کر کے دوست لوگ بھی مسکرا لیتے ہیں اور اس کی حکمت کو سمجھنے کے لیے بہت بے چین ہو جاتے بھی کہ اصل میں اس کا معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ کو اب معاملہ اب آپ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، جیسے جیسے جس کو بنایا اللہ نے بنایا، اللہ نے اپنی حکمت کے ذریعے بنایا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کے پاس سے گزر رہے تھے، اور اس زمانے میں بیت المقدس کو دشمنان اسلام نے پوری بستی کو، بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کے بالکل برباد کر دیا تھا، ہے نا۔ جب یہ دیکھا انہوں نے کہ بیت المقدس کو تو لوگوں نے بالکل تباہ و برباد کر دیا، تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ بھلا بتائیے کہ ان چیزوں کو اس طرح برباد ہو گئی، چیزیں لٹ گئیں، ٹوٹ پھوٹ گئیں، بالکل تباہ ہو گئیں، تو ان کو بنانا تو بڑا مشکل کام ہے۔ پھر اس پر قیاس کر کے انہوں نے کہا جب یہ بیت المقدس اور یہ شہر، اس کے بسانے میں ایک بہت بڑا زمانہ لگے گا،
تو پوری دنیا کو تباہ کر کے اللہ قیامت کے دن کیسے بنا لے گا؟ لوگ مر گئے ان کو زندہ کرے گا ان کی قبروں سے. تو ان کے ذہن میں پیغمبر ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ لوگ مر کے کیسے زندہ ہوں گے. اللہ اکبر. اس وقت ان کی عمر شریف 50 سال کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے دل کو اطمینان دلانے کے لیے، حضرت آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ شریف کے اندر پروردگار عالم ارشاد لیطمئن قلبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم دیا کہ کس طریقے سے اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا. تو قرآن شریف کا واقعہ ہے سورہ بقرہ شریف میں اللہ نے حکم دیا کہ کچھ الگ الگ مختلف چڑیوں کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاؤ اور اس کے بعد پہاڑ پر لے کر کے ڈال دو اور اس کے بعد انہیں بلاؤ. جب تم بلاؤ گے تو وہ سب پھر سے چڑیا بن کے تمہارے پاس دوڑتی ہوئی چلی آئیں گی. تو جب انہوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ یہ کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوگا کہ سب ختم ہو جائیں اور بالکل برباد تہس نہس ہو جائے اور پھر سب کو جب تو بلائے تو سب آ جائیں. تو یہ واقعہ قرآن شریف میں لکھا ہے. تو لیکن یہ بھی پوچھا پروردگار عالم نے کہ ابراہیم یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ارے تو کیا ان چیزوں کو مانتا نہیں ہے؟ وہ مانتے تو تھے لیکن وہ پیغمبر تھے. انہوں نے فرمایا لیطمئن قلبی، اے پروردگار عالم میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. نہ ماننے والا تو کافر ہو جائے گا معاذ اللہ. یہ جو مانے گا نہیں، اللہ کی حکمت کے اوپر کو ایمان نہیں لائے گا تو وہ تو ایمان سے گیا. اللہ نے پوچھا ابراہیم پوچھ کیوں رہے ہو؟ تو کہا تاکہ میرا دل مطمئن. تو پیغمبروں کا اللہ یوں مطمئن کرتا. بہرحال تو یہ سوچا حضرت عزیر علیہ السلام نے، یہ تو بیت المقدس کا شہر پورا تباہ ہو گیا، پورا برباد. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو تباہی کے بعد کیسے پھر سے اٹھائے گا؟ وہی بات ان کے ذہن میں آئی. اللہ اکبر. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ان کے اوپر موت طاری کر دی. کس کو؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی حالت میں موت آ گئی. اللہ اکبر. اور 50 سال تک اسی طرح پڑے رہے. جس وقت یہ واقعہ ہوا ان کے گھر میں ان کی زوجہ کے وہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا اور وہ بچہ جو ہے ظاہر بات ہے 50 سال تک ان کے اوپر موت طاری رہی. 50 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا. ساری دنیا کا کاروبار ہوتا رہا یہاں تک کہ بچہ 50 سال کا ہو گیا. اللہ اکبر. ان پر موت کی کیفیت اس طرح طاری کر دی. اور اس کے بعد جب 50 کے بعد پھر 50 گزرا، اللہ اکبر، 100 سال کا زمانہ گزر گیا تو اللہ نے ان پر پھر زندگی کی رمق ڈال دی. اللہ اکبر. حضرت عزیر علیہ السلام پھر زندہ کر دیے گئے. تو وہ بچہ جو 1 سال کا تھا 50 سال کے جب وہ ہو گئے تب ان پر زندگی کی رمق آئی تو وہ 1 سال کا بچہ 50 سال کا بن گیا. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اپنی حکمت کے ذریعے سے اے پیغمبرو مطمئن ہو جاؤ. پیغمبر پہلے خود اللہ سے مطمئن ہوتا ہے، رسول جتنے ہیں وہ اللہ سے مطمئن ہوتے ہیں اور پورا ان کا دل پکا ہو جاتا ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام اس طریقے سے موت ان پر طاری رہی. 1 سال کا بچہ 50 سال کے بعد جب پھر زندگی ان کو ملی تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں گویا کہ ان کے بچے کی عمر کو ان سے بڑا کر دیا. اس طریقے سے اللہ کی حکمتوں پر غور کرنا چاہیے اور اللہ کی حکمتوں پر غور کر کے اس پر اعتقاد رکھنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ان کی نگاہ ایک ایسی چیز پر پڑی کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیوں بنایا. اللہ کے بندے اللہ کی حکمتوں اللہ کی بنائی چیزوں پر غور بھی کرتے ہیں نا، کیوں بنا. تو اس کے بعد کافی زمانے کے بعد انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ سوال رکھا کہ اے مولا کریم فلاں چیز میں نے غور کیا، دیکھا اور اس پر دیکھنے کے بعد میں بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں نہیں سمجھ سکا کہ کیوں اس کو تو نے پیدا کیا، اس میں کیا حکمت ہے. مشہور واقعہ ہے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغمبر سے، اس جلیل القدر رسول سے یہ فرمایا کہ یہی بات وہ کیڑا مجھ سے کل پوچھ رہا تھا.
یہی بات وہ کیڑا جس کو تو سوچتا ہے وہ تو فالتو پیدا ہوا ہے، وہ پوچھ رہا تھا کہ اے اللہ اس شخص کو کیوں بنایا؟ تو اللہ سے اللہ کا پیغمبر پوچھتا ہے، سبحان اللہ، اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ اور یہ بات نہیں کہ اور مخلوقات کچھ نہیں جانتے، نہیں، وہ بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ سورہ نمل شریف آپ نے پڑھی ہوگی، قرآن شریف میں ہے، چونٹی کی سورہ ہے نا، سورہ نمل شریف، النمل کا ہوتا ہے چونٹی، چونٹی کی سورہ، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور اس واقعے میں یہ آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب اوپر اڑتے ہوئے جا رہا تھا تو وہ اوپر بھی جاتا تھا، کبھی نیچے بھی اترتا تھا، تو چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی، رانی تھی، اس نے کہا جلدی جلدی اپنے بیلوں میں گھس جاؤ۔ کیا کہا اس نے؟ اپنے سب ماننے والی چیونٹیوں سے، چیونٹیوں کی جو بادشاہ تھی، اس نے کہا جلدی جلدی اپنی بیلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے، کیا عجب ہے کہ اپنے پیر کے نیچے یہ تمہیں روند ڈالیں۔ سلیمان علیہ السلام بھی اپنے لشکر میں تھے، تو اس واقعے نمل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس چونٹی کی یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر چیز کی زبان سمجھتے تھے نا، اللہ نے ان کو علم دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور کہا دیکھو یہ چونٹی ہمارے بارے میں یہ خیال کرتی ہے کہ ہم یہاں سے گزریں گے اور ہمارا لشکر گزرے گا تو ہم لوگ سب کو تباہ کر دیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ تبسم فرمانا ان کے علم کی دلیل ہے، انہوں نے جان لیا کہ چونٹی اپنے ماننے والوں سے کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر رک کے ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور انہوں نے چونٹی کی بات سن لی، تو سلیمان علیہ السلام اور سارے نبیوں، سارے رسولوں کے سردار تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ چونٹی بات کرے تو سلیمان علیہ السلام سننے اور سمجھنے میرے آقا سے کیا پوشیدہ ہو سکتا ہے، میرے آقا سے کیا چھپ سکتا ہے، وہ تو ساری کائنات اور سارے نبیوں، سارے رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا ہیں۔ تو اس سے قیاس کرنا چاہیے، قرآن مقدس کی اس واقعے سے قیاس کرنا چاہیے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ اتنا علم عطا فرماتا ہے، تو سلیمان کے بھی سردار اور ساری کائنات، سارے رسول و نبیوں کے سردار، ان کا علم مبارک کتنا ہوگا۔ الگ سے یہ بات نتیجہ خیز ہے اور نتیجہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طریقے سے اپنے ان حکمت کی باتوں کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے اس کے واقعات آتے ہیں کہ جس کو سن کر کے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کم لبستہ، یہ اس واقعے کا کہ حصہ ہے کہ قرآن مقدس میں ایک مقام پر اور آیا کہ اللہ کے ایک نبی نے اسی طریقے سے سوال کیا تو ان پر موت طاری ہو گئی، اور وہ بھی 100 سال کا زمانہ گزر گیا، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان کے ساتھ جو سواری تھی ان کی، وہ گدھا تھا، وہ مر بھی گیا، اس کی ہڈیاں پسلیاں سب سڑ گل کر کے بالکل سفید ہو گئی، ہڈی نظر آ گئی، اور جب انتقال ہوا تو وہ زمانہ تھا، اور کئی 100 سال کے بعد اللہ نے جب ان کو زندہ کیا، صدی کے بعد، 100 سال کے بعد، تو اللہ نے ان سے پوچھا بتاؤ کتنے دن تک تم اس طرح پڑے رہے، کب لبستہ، اس حالت میں کتنے دن تک پڑے رہے؟ تو انہوں نے بہت غور کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یومن او بعد یوم، کہا ایک دن یا کچھ ایک دن سے کہا زیادہ؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ایک دن نہیں، تم تو پورے 100 سال، بل لبست مئۃ عام، 100 سال تک میں نے تم کو اس حالت میں رکھا۔ دیکھو تم جس سواری پر تھے وہ کس حالت میں ہے کہ وہ مر کر کے، سڑ کر کے، گل کر کے، ہڈیاں سفید نکل آئیں اس کی، اور تم کو میں نے اپنے عمل، اپنی حکمت سے اور اپنی قدرت سے تم کو پھر سے زندہ کیا۔ 100 سال گزر گیا، تم سوچ رہے کہ ایک دن یا 2 دن یا چند دن؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ اس طریقے سے چاہتا ہے تو اس طریقے سے اپنے بندوں کو گویا زندگی عطا فرماتا ہے، اور جب جس طرح جس کو چاہے وہ زندگی عطا فرما دے، اور یہ اللہ کی قدرت میں ہے اور یہ اللہ کے تصرف میں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ اور انہی کے واقعات و حالات میں اس کا تذکرہ آیا، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا تذکرہ آیا۔ فرعون کے یہاں ایک دن ہوتا تھا
جس کو ہم لوگوں نے بعد میں عاشورہ کا دن کہا، یعنی محرم کی 10 تاریخ، تو وہ اس دن کو کہتے تھے یوم الزینہ، سج بج کے خوب اچھا اچھا کپڑا پہن کے کھانا وانا بنانا کر کے تہوار مناتے تھے، ہے نا. تو وہ عید ان کی تھی. اور بعض کہتے ہیں نہیں، وہ دن جمعے کا نہیں تھا، وہ سنیچر کا دن تھا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑی خوشیاں منایا کرتے تھے. بعض اس دن اپنے مذہب کے مطابق قربانی بھی کیا کرتے تھے. تو وہی دن جس دن وہ اپنی خوشیاں منایا کرتے تھے، اور جب ایمان سے پھر گئے، دین سے پھر گئے، موسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی دشمنی میں ان کو مارنے، ان کی تمام امت کو تباہ کرنے کے لیے وہ آمادہ ہوئے، تو کہتے ہیں اللہ جس دن کسی کو نعمت دیتا ہے، اگر اس کی صحیح قدر نہ کی جائے تو وہی دن اس کے لیے عذاب کا بھی بن جاتا ہے. چنانچہ فرعون اور اس کے لشکریوں کو جس دن دریائے نیل کے اندر غرق کیا گیا، وہ دن بھی وہی دن تھا جس دن وہ عید منایا کرتے تھے. اللہ کسی کو زندگی دے اور اس کی قدر کرے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی اس کے آگے چلے تو وہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن. لیکن اگر وہی رسی کھڑی کر لے تو جو دن اس کے لیے انعام ملنے کا دن تھا، وہی دن اس کے لیے عذاب کا دن بھی بن سکتا ہے. اس لیے اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرنا چاہیے اور کسی وقت غفلت نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر. ایک روز کی بات ہے، ایک جادوگر تھا اندھا. اس نے اپنے دوسرے جادوگروں سے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ ہیں. فرعون کے جادوگروں کی بات ہو رہی ہے. کہا ہم لوگ چاہے بہت زیادہ ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام چاہے اکیلے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون ہیں، 2 ہی ہیں یہ، اور ہم تو پورے ملک کے مصر کے سارے جادوگر ہم اکٹھا ہیں. کہا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم نہیں جیتیں گے موسیٰ علیہ السلام. وہ جادوگر بھی تھا، جادوگروں کا سردار تھا اور اندھا تھا، تو سب سے بڑا تھا وہ. اس نے کہا کہ دیکھو ہم اتنے سارے جادوگر آئے ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، اور رسی ایسے پھینک دیتے ہیں تو ہر رسی سانپ بن جاتی ہے، کوئی اژدہا بن جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، کوئی خوفناک قسم کا دیکھتے ہیں تو جانور بن جاتا ہے. لیکن یہ 2 ہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اکیلے سامنے آئیں گے، لگتا ہے مجھے جیتیں گے یہی. اس آنکھ سے اندھا جادوگر، اس نے کہا جیتیں گے وہی. اللہ اکبر. تو تمام جادوگروں نے کان لگا کے کہا استاد جی یہ بات بتاؤ کہ یار یہ تو صرف 2 ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سامنے اکیلے ہیں، ہارون علیہ السلام تو یہاں ہیں بھی نہیں. یہ بتاؤ کہ ہم لوگ اتنے سینکڑوں ہاں یہ اکیلے ہیں، تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ جیت جائیں گے ہم لوگ ہار جائیں گے؟ تو اس اندھے جادوگر نے کہا کہ ہم لوگ آئے ہیں اپنے جادو کی قوت پر، کہ ہم نے جو زندگی بھر جاپ مارا، الٹا سیدھا شیطانوں کا وہ پلیتا الٹا سیدھا کیا، ہم اس کی طاقت پر آئے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام جو آ رہے ہیں وہ اللہ کی طاقت پر آ رہے ہیں. ان کے پاس دوسری طاقت ہے، وہ غیبی طاقت ہے، روحانی طاقت ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے. موسیٰ علیہ السلام کوئی معاذ اللہ ان کو اس قسم کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہو، تو اللہ کی طاقت لے کر کے آ رہے ہیں. تو اللہ کی طاقت والا اگر اکیلا بھی ہو تو ہزاروں پر وہ بھاری ہوتا ہے. جادوگروں کے سردار نے جب یہ بات کہی تو سبوں کی سگنل سب کا بالکل جو ہے اوپر ہو گیا. کہا اب تو بڑا خطرناک، سب سے بڑا جادوگر ہی جب یہ کہہ رہا ہے تو اب سوچا کہ بھاگیں گے کدھر سے ہم لوگ، اس کا معاملہ بھی دیکھنا چاہیے. پھر اس نے سمجھایا. اس جادوگروں کے سردار نے کہا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر بادشاہ کے بلانے سے آئے ہیں، اور بادشاہ نے ہم سے کہا کہ جو ہمارے دشمن کا مقابلہ کرے گا اس کو ہرا دے گا، ہم اس کو بادشاہت میں اپنے بڑا درجہ دیں گے، بڑی عزت دیں گے، اور بڑے بڑے پیسے دیں گے، بڑا بڑا منصب دیں گے، بڑی بڑی زمینیں دیں گے، مالدار بنا دیں گے. اچھا اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ اس نے جب یہ بوڑھے اور اندھے جادوگر نے یہ بات اپنے ساتھیوں سے کہی تو انہوں نے کہا یہ بات آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. انہوں نے کہا بس ایک بات کا لحاظ کرنا، جن لوگوں کے پاس غیبی طاقت ہوتی ہے، جن لوگوں کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے، ان کو وہ اکیلے رہیں تو ایک لشکر پہ بھاری ہیں. تم موسیٰ علیہ السلام کی کبھی بے ادبی نہیں کرنا.
موسیٰ علیہ السلام کی کبھی بے ادبی نہیں کرنا، گستاخی نہیں کرنا، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا. اگر تم ان کے سامنے مؤدب رہو گے تو چاہے تم ہار جاؤ لیکن تم کامیاب ہو جاؤ گے. وہ تم سے خوش رہیں گے کہ تم کامیاب چاہے نہ ہو، لیکن یہ کہ تم کو تکلیف نہیں پہنچے گی. دیکھو وہ اندھا جادوگر اپنے شاگردوں کو کیا سکھا رہا ہے. اس نے کہا چاہے ہم لوگ جادو کر رہے ہیں اور ہم لوگ فرعون کے ماننے والے ہیں اور ہم لوگ دین نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ایک اللہ کی طاقت رکھنے والے، خدائی طاقت رکھنے والے پیغمبر کے سامنے باادب رہنا چاہیے. اگر ہم باادب رہیں گے تو بچ جائیں گے. ان کی ہم تعظیم کریں، ان کی ہم ذاتی قوت ان کے پاس نہیں، آسمانی طاقت ان کے پاس ہے، ہم ان کا ادب کریں. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا وہ کیسے ہم کریں، ہم تو آئے ہیں لڑائی کے میدان میں، ہے کہ تو ہم کو مار ہم تم کو مارے، تو یہاں ادب کیسے چلے گا؟ بھائی استاد جی یہ تو آپ عجیب سی بات بتا رہے ہیں. کہا نہیں اس میں بھی ادب ہو سکتا ہے. کہا چلو ہم تمہیں بتاتے ہیں. میدان جنگ سج گیا. اس کے بعد یہ فرعون تو اپنا بڑے تمار کے ساتھ کہا کہ اب اتنے سارے ہزاروں جادوگر میرے سامنے، اب دیکھو مقابلہ شروع ہونا چاہیے. تو جادوگروں کے سردار نے جادوگروں کو روکا. اس نے کہا میں جو کرتا ہوں اس کو دیکھو. وہ آگے بڑھا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضور ہم شروع کریں کارروائی یا آپ شروع کریں گے؟ گویا کہ اس نے اپنی بات کو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈال دیا کہ حضور آپ فرمائیے کہ کیسے شروع ہو مقابلہ. اس کا یہ پوچھنا صرف یہ ادب ہو گیا. اس کا یہ پوچھنا صرف کہ آپ فرمائیے کہ کیسے کاروبار جنگ کا شروع کیا جائے، ادب سے کہ آپ جیسے کہیں گے ویسا ہی شروع ہوگا. اس کا یہ پوچھ لینا موسیٰ علیہ السلام کو خوش کر گیا. اس ایک بات سے موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر کا اس نے یہ احترام کیا کہ اس نے کہا کہ اب ہم وہ چھوڑتے ہیں جادو اپنا، آؤ مقابلہ. تو وہ دوسری بات ہو جاتی نا. اس نے وہ نہیں کیا. اس نے کہا کہ آپ بتائیے کیسے شروع کیا جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ اتنا زیادہ آدمی ہو جادو سیکھ کر آئے فرعون، تم لوگ اپنا فن دکھاؤ، اپنا کام دکھاؤ. جو کہ اس نے پوچھ لیا، اس کا یہ پوچھنا موسیٰ علیہ السلام کو خوش کر گیا، اور یہی ادب موسیٰ کے رب کو بھی خوش کر گیا. اللہ اکبر. کہ اس نے میں چاہے کافر ہے، مشرک ہے، فلاں ہے، ڈمان، لیکن میرے پیغمبر کا ادب کیا، اس نے میرے نبی کا ادب کیا، اس نے میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کا ادب کیا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ اپنا جھمیڑا جو بھی ہے جادو کا اس کو ڈالو، پھر ہم دیکھیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے رسیاں پھینکیں اور ڈنڈے پھینکے، یہ کیا وہ کہ پورا میدان سانپ اور زہریلے جانوروں سے اور خطرناک چیزوں سے بھر گیا. فرعون تو بڑا ڈھم ڈھم پم پم لے کے آئے تھے سب، وہ بجایا سب انہیں زور سے کہ بس دیکھو یہ ہمارا جادو دیکھو آ گیا. اور اس کے بعد جب سب کچھ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے موسیٰ تم پریشان نہ ہو، اپنا ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں جو ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ اللہ نے پوچھا. اللہ کو نہیں معلوم ہے، اللہ ہی نے تو ان کو پیغمبر بنایا، اللہ نے ان کو عصا دیا. فرمایا اے موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ. قال ہی عصائی، اے پروردگار عالم یہ تو میرا ڈنڈا ہے. اللہ یہ تو میرا ڈنڈا ہے. ارے اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ ڈنڈا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں میرا ڈنڈا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس سے تم کیا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے سب کچھ بتایا کہ پروردگار عالم اس ڈنڈے سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے یہ کرتا ہوں، سب کچھ بتا دیا. اس موقع پر اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنے اس ڈنڈے کو ذرا زمین پہ ڈالو. ہے اپنے اس ڈنڈے کو زمین پر ڈالو. جو ہی ڈنڈا زمین پہ ڈالا گیا تو وہ بن کے نکلا بڑا سا اژدہا. اور فرمایا جاتا ہے تفسیروں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ اس کے نیچے کی منہ کا نیچے کا حصہ نیچے اور اوپر کا حصہ فرعون کے اوپر والے محل کے اوپر. ہاں ایک بار اگر ایسے کر کے کھینچ لے تو سب کچھ اس کے پیٹ بھی چلا جائے. اللہ اکبر. ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اور وہ ان کا وہ عصا، ان کی وہ لاٹھی وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی.
اور اس نے کیا کیا؟ اس نے سب جتنے یہ نقلی سانپ بنے ہوئے تھے سب کو اپنے منہ میں کھینچنا شروع کیا، سب صاف۔ اب جادوگر سب کے سب زمین پہ سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ بوڑھا تھا، اس نے کہا دیکھو ہم چاہے کئی سو اور ہزارن ہیں لیکن ہمارا کچھ نہیں چلے گا، ہاں، اس لیے کہ ہماری طاقت جادو کی طاقت ہے، ان کی طاقت غیبی طاقت ہے، ان کو اللہ کی طرف سے قوت حاصل ہے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنے عصا کو ڈالا بھی، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جب سارے اس کے سانپ اور سارے جادو اس کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ نے کہا ذرا اپنی رسی کو اٹھاؤ تو، اپنے لاٹھی کو پکڑو تو۔ اپنی لاٹھی پر آپ نے ہاتھ رکھا تو لاٹھی جتنی بڑی، جتنی پتلی ہے اور جتنی تھی وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ جادوگروں نے سر زمین پہ رکھ دیا۔ سب سے پہلے وہ بڑا جادوگر، اس نے سر کو زمین پر رکھا۔ شاگرد جو تھے جادوگر چھوٹے والے، انہوں نے کہا کہ استاد آپ نے جانا کیسے کہ یہ رسی، یہ لاٹھی جو ہے حضور کی یہ جادو والی نہیں ہے، کچھ اور ہے؟ اس نے کہا کہ اصل میں جادو جو ہے وہ انسان کی جس چیز پر جادو کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کو نہیں بدلتا، صورت بدل دیتا ہے۔ حقیقت میں تو جو چیز رہتی وہی رہتی ہے، لیکن معجزہ وہ ہے کہ شے کی حقیقت کو بدل دے۔ دیکھنے میں تو وہ ڈنڈا ہے لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور بن گیا، ایسا سانپ بن گیا کہ اگر وہ ذرا بھی روکا نہ جاتا تو وہ فرعون کے محل کو بھی نگل لیتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کر دیا، انہوں نے تھوڑا سا ادب کر دیا ہے نا۔ سب گر پڑے سجدے میں، اور اس کے بعد پوچھا گیا، سب جادوگروں نے پوچھا استاد اب کیا کرنا چاہیے؟ آمنت برب ہارون و موسیٰ۔ اس جادوگر نے کیا کہا؟ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ موسیٰ سچے ہیں، ہارون سچے ہیں، صلی اللہ تعالی۔ موسیٰ کے جو رب ہے وہ سچا ہے، ہارون کا جو رب ہے وہ سچا ہے، اور ہمارا تو یہی فرعون بیٹھا ہوا ہے بے وقوف کہیں گا ہے۔ اللہ اکبر، سب ایمان لائے، سب ایمان لائے۔ مفسر فرماتے ہیں، تفسیر کرنے والے فرماتے ہیں کہ جانتے ہو ان کو ایمان نصیب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو ایمان، سارے فرعونیوں کو ایمان نصیب ہونے کی بنیاد موسیٰ علیہ السلام کا ادب۔ موسیٰ کا ادب کیا انہوں نے تو اللہ نے ان کو ایمان دے دیا، سب ایمان والے بن گئے۔ فرعون نے دیکھا یہ تو سب مسلمان ہو رہے ہیں، یہ کیا؟ اس نے اپنے فوجیوں کا گھیرو سبوں کو پکڑو۔ ان جادوگروں نے کہا بس آنکھ سے پردہ ہٹ چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کا معجزہ ہے جو ان کو عطا کیا گیا ہے۔ اب جب بات کھل کے آ گئی تو ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ تم ہم کو پھانسی پر لٹکاؤ، کوئی غم نہیں، اس لیے کہ ہم نے رب کو پہچان لیا اور موسیٰ کے رب پہ ہم نے ایمان قبول کر لیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم۔ اور موسیٰ علیہ السلام کفر کی حالت پہ تو فرعون ہی تھے، وہ تو فرعون کو ماننے والے تھے، کفر کی حالت میں انہوں نے موسیٰ کا ادب کیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ نے ان کے اس ادب کا ہی ان کو بدلہ دیا، سب کو ایمان نصیب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب کی دولت سے مالا مال کرے۔ ہم اللہ والوں کا ادب کریں، چاہے یہاں ہو یا آسمان پر ہوں، جہاں ہو زمین کے جس خطے میں ہوں، اور یا اللہ بزرگان دین، انبیاء کرام، مرسلین اعظام، صحابہ، تابعین، طبع تابعین، اور جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کا ادب ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے دل میں ان کا ادب رکھیں گے اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں با ادب زندگی اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا